اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایمان لانے کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ یمن کے قبیلے سے تھے اور وہ مکہ میں لوگوں کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ جو ہے وہ خود ہی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں پہ آ گئے ہیں، اور جو حضرت ابو بکر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو امین ہوں، یعنی کہ یہ بکریاں اور دودھ تو میرے پاس امانت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو بوڑھی ہو چکی ہو، جس کا دودھ ختم ہو چکا ہو؟ تو میں ایک بکری کو لے کے آپ کے پاس گیا، تو آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس کے جو تھان تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ تو پھر آپ نے وہ دودھ دھویا، خود بھی پیا اور حضرت ابو بکر نے بھی پیا، اور انہوں نے مجھے بھی وہ دودھ دیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنے بارے میں اور حضرت ابو بکر کے بارے میں مجھے بتایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اسی وقت جو ہے وہ اسلام لے آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ چھٹے بندے تھے جو اسلام لے کے آئے تھے، اور وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ جو صورتیں ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے خود سن کے میں نے یاد کی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے تو ایسے پڑھو جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد جو ایمان لے کے آئے تھے ان میں زیادہ تر غلام تھے، جیسے بلال ابن رباح، حباب ابن ارت، یاسر اور ان کی بیوی سمیہ اور ان کا بیٹا عمار جو تھا، اس کے بعد ایمان لے کے آئے ہیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ سٹوری جو ہے وہ میں پڑھ رہی تھی، تو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ عمر ابن حبسہ جو تھے وہ یمن سے تھے، اور وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، کہ مجھے بتوں کی پوجا کرنا جو ہے پسند نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ مکہ میں ایک ایسا انسان ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ بتوں کی پوجا کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ مکہ کی طرف جب میں گیا تو میں نے انہیں جو ہے خفیہ تبلیغ کرتے ہوئے پائے، یعنی کہ آپ پرائیویٹ دعویٰ کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ڈھونڈا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ نبی کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو وہ عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے؟ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بتوں کو توڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ پہلا حکم ہے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون تمہارے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھی کون ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ایک ساتھی آزاد ہے اور ایک غلام ہے، یعنی حضرت ابو بکر آزاد، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی۔ یعنی کہ جب شروع میں اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے، اور یہ عمر پہلے بندے تھے جو مکہ سے باہر آ کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم ابھی جو ہے وہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ حالات سازگار نہیں ہیں اور تم ادھر نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے یا میں بھی تمہیں قتل کر دیں۔ تو اس لیے تم اس وقت واپس جاؤ، اور جب تمہیں پتہ چلے کہ میں نے اپنے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا، کیونکہ اس وقت صرف آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو جو ہے پیغام پہنچا رہے تھے، جو آپ کے قریبی لوگ تھے، اور یہ پرائیویٹ دعویٰ آپ کر رہے تھے، بھی آپ نے اوپن دعویٰ جو ہے اس کو نہیں شروع کیا تھا، کیونکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے جو پرائیویٹ دعویٰ ہے وہ 2 سال تک کیا تھا، کچھ میں لکھا ہے کہ آپ نے 3 سال تک کیا تھا۔ تو پھر آپ نے اس کو واپس بھیج دیا تھا یمن میں، اور آپ نے کہا تھا کہ دوبارہ اس وقت واپس آنا جب تمہیں پتہ چلے کہ میں نے فتح حاصل کر لی ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے مدینہ جب گئے ہیں تو یہی جو عمر ہے یہ ایک دن آئے ہیں مدینہ، اور مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم وہی آدمی ہو جو مکہ آئے تھے یمن سے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے۔
تو اس وقت جو ہے وہ دعویٰ جو ہے پرائیویٹ ہو رہا تھا، اور پرائیویٹ دعوے میں جو ہے آپ نے ابھی مسلمانوں کو تکلیفیں جو ہے اتنی نہیں پہنچی تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ دار ارقم میں رہتے تھے۔ اب یہ دار ارقم کیا ہے، اس کا ذکر جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا نیکسٹ ٹائم کریں گے۔